بالآخر کابینہ شہباز شریف سرکار کی تشکیل پا گئی۔ 37 رکنی کابینہ نے آج حلف اٹھایا ہے، جس میں 30 وفاقی وزراء، 4 وزرائے مملکت اور 3 مشیر شامل ہیں۔ صدر مملکت کے علیل ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ایک بار پھر سے ان کی عدم موجودگی میں قائم مقام صدر یعنی چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے حلف لیا وزراء سے۔ اس میں کون کون شامل ہے، کتنے نئے چہرے شامل ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور بلاول بھٹو زرداری تقریب میں تو شریک تھے، حلف کیوں نہیں اٹھایا؟ ہنا ربانی کھر وزیر مملکت برائے خارجہ کے طور پر تو حلف اٹھا چکی، فارن آفس بھی جا چکی، لیکن بلاول بھٹو کی خبر تھی کہ وہ وزیر خارجہ کے طور پر حلف اٹھائیں گے۔ کیا ہوا یہ بھی بات کریں گے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے وزارت لینے سے معذرت کی ذاتی وجوہات کی بنیاد پر، اس معاملے پہ بات کریں گے۔ اور بی این پی مینگل نالاں دکھائی دیتی ہے۔ محسن داوڑ صاحب اور بی این پی مینگل اور اے این پی کو لے کر کے اطلاع یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ان سے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، اس لیے وہ ڈیڈ لاک کسی کیفیت کی خبر ہے ان 3 اہم امور پر بٹوین پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون۔ لیکن کابینہ چونکہ بن چکی، چیلنجز کیا ہیں، اگلے اہداف کے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر پنجاب کا جو سیاسی اور آئینی بحران ہے وہ مزید دلچسپ یا گمبھیر کہہ لیں ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ حمزہ شہباز نے درخواست دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں کہ حلف برداری کے لیے لاہور ہائی کورٹ احکامات جاری کرے، لیکن درخواست نامکمل قرار دے کر واپس کر دی گئی ہے۔ اور پھر عثمان بزدار صاحب کے استعفے پر مزید ایک تکنیکی معاملہ کھل کر واضح سامنے آ رہا ہے کہ ان کا استعفیٰ وزیر اعظم کے نام ہے، متعلقہ اتھارٹی کے نام نہیں۔ اس پر قانون دان کیا کہتے ہیں، یہ بھی معاملہ زیر بحث رہے گا۔ اور کل عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی عمل میں لائی گئی، ان کی اپنی کابینہ کیا کہتی ہے، اور پھر قاضی فائزہ کے حوالے سے فروغ نسیم اور فواد چودھری کیا کہتے ہیں، یہ بھی آج پروگرام کا حصہ رہے گا۔ سر، صدر علیل ہیں، سر سنجرانی صاحب نے حلف لیا ہے، کوئی عمدہ روایات تو نہیں ہے کہ صدر مملکت کے ہوتے ہوئے بار بار حلف سنجرانی صاحب لے رہے ہیں؟ چلیے، اگر وہ علیل ہیں دعائے صحت کی دعا کریں، ان کے لیے دعائے صحت کی جانی چاہیے، لیکن کم از کم انہوں نے کوئی اڑچن تو نہیں ڈالی نا۔ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں انہوں نے حلف لے لیا اور معاملات چل پڑے۔ یہاں گورنر پنجاب جو ہیں وہ کہتے ہیں نہ حلف لوں گا نہ کسی کو لینے دوں گا، تو ایک انہوں نے تو اور طرح کی صورتحال پیدا کر رکھی ہے۔ ہاں، ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے البتہ جو گورنر پنجاب کی برطرفی کا حکم تھا یا وزیر اعظم کی ایڈوائس تھی، اس کو ابھی تک نوٹیفائی نہیں کیا۔ انہوں نے گورنر کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کی اور اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا جو کہ پبلک میں موجود ہے۔ جبکہ جو گورنر پنجاب جب سرور صاحب تھے تو ادھر خبر آئی اور ادھر ان کو فارغ کر دیا گیا، پھر نیا گورنر مقرر ہو گیا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے ڈاکٹر، بلکہ اس روز ہم وزیر اعظم ہاؤس میں تھے جب عمران خان صاحب سے آپ سمیت صحافیوں کی ملاقات ہوئی، تو ابھی خبر نہیں آئی تھی، اور گورنر سرور جو اس وقت کے تھے وہ باہر ٹہل رہے تھے، فون پر بزی تھے اور کچھ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے ملاقات سے باہر نکلے تو معلوم ہوا کہ یہ گورنر نہیں رہے۔ وہ چھوٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا۔ وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ اپنا ضیاء الدین جہانگیر صاحب، وہ طرح طرح کے مجھے ٹویٹ کرتے رہتے ہیں، میسج بھیجتے ہیں، چھوٹے موٹے مضامین بھی بھیج دیتے ہیں۔ ہاں، تو انہوں نے کہا جی پاکستان کا صدر مملکت ایسا ہونا چاہیے جو پابند صوم و صلاۃ ہو، پرہیزگار ہو۔ پھر انہوں نے نام تجویز کیے کیا کہ بھائی جناب سرینا عیسیٰ اور راجہ ظفر الحق اور آپ کی شوکت صدیقی یا جنرل ضیاء الدین، ان میں سے کسی کو صدر بنا جائے۔ اور میں نے کہا بھائی ہمارے جو موجودہ صدر ہیں پابند صوم و صلاۃ ہیں، جی ہاں، اور پرہیزگار شخص ہیں، صاف ستھرے، دیانتدار، بڑی اچھی شہرت کے حامل ہیں، ایک پولیٹیکل کارکن ہیں اور ڈینٹسٹ بھی ہیں، تو آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کے بزرگوں نے جو نام تجویز کیے وہ تو لگتا ہے خاص مکتبہ فکر یا خاص نہ بس اپنے خیالات آتے رہتے ہیں نا۔ میں نے تو سنا دیا کہ میں نے کہا یہ ایسے بے شمار میسج آتے ہیں، کوئی فلاں کا نام تجویز کرتا ہے، اب کوئی زرداری صاحب کا نام تجویز کر رہا ہے، ان کو صدر بنایا جائے۔ ٹھیک، اب یہ ہے کہ نون لیگ کے ہیں 14، پیپلز پارٹی کے 9، جے یو آئی فے کے 4، ایم کیو ایم کے 2، باپ کے اور جمہوری وطن پارٹی کے ایک وزیر شامل ہیں۔ یاسر ملک صاحب ہیں، آپ ان دنوں حکومت کے معاملات کو اور کابینہ سازی کے معاملات کو بڑی نئے چہرے ہیں، قریب سے انہوں نے دیکھا، یعنی بہت سے لوگ 20 کے قریب میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے کوئی وزارت نہیں کی، اس کا منہ نہیں دیکھا۔ جو سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ جو عہدہ زیر بحث ہے اپارٹ فرام سو مینی ادر کیبنٹ ممبرز، وہ اون چودھری صاحب کا ہے
کیونکہ وہ ایک زمانے میں عمران خان صاحب کے انتہائی قریب سمجھے جاتے تھے، معتمد خاص تھے، ان کی یعنی گھریلو معاملات میں بھی ان کا عمل دخل تھا بحیثیت اسٹاف آفیسر یا جو بھی کہہ لیں نام دے دیں، دو دوست تھے. تو اب وہ شہباز شریف صاحب کے مشیر بھی ہوں گے، تو اس پہ ذرا زیادہ وہ پھر جہانگیر ترین صاحب سے بڑا قریبی تعلق رہا نا ان کا، اس گروپ سے بھی ان کا بڑا تعلق ہے. بس یہ تو پھر ایسا ہوتا ہے، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. یاسر ملک صاحب السلام علیکم. یہ فرمائیے سب سے پہلے کہ یہ محسن داوڑ صاحب ANP یا BNP مینگل، ان تینوں کی نمائندگی تو کیبنٹ میں نہیں، کیا نمائندگی کیبنٹ میں ہونا ضروری تھی بٹوین پیپلز پارٹی اور نون لیگ؟ کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ تھی؟ کیا تازہ خبریں؟ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حلف کیوں نہیں لیا؟ بہت شکریہ جامی صاحب اور شامی صاحب. دیکھیں آج جب یہ کیبنٹ کا حلف ہو رہا تھا کابینہ کا، تو اس دوران بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ پہنچے ہیں ایوان صدر میں، لیکن انہوں نے اپنے جو وزارت خارجہ کا ان کو قلمدان دیا جانا تھا اس کا انہوں نے حلف نہیں اٹھایا. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ دونوں پارٹیوں میں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں، ایک تو پنجاب میں شراکت اقتدار فارمولے پر جو ہے وہ ڈیڈ لاک برقرار ہے ابھی تک. دوسرا بلاول بھٹو نے نیشنل پارٹی اور محسن داوڑ کو، علی وزیر کو اور اس کے ساتھ ساتھ سردار اختر مینگل کو. سردار اختر مینگل صاحب جو ہیں ان کو ملنی تھی وزارتیں، لیکن انہوں نے جو گزشتہ روز چاغی میں ایک سانحہ پیش آیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب تک اس سانحے کی تحقیقات نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. اور انہوں نے وزیر اعظم سے یہ گزارش بھی کی ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ قائم کیا جائے. اب پیپلز پارٹی کے جو بلاول بھٹو زرداری ہیں چیئرمین، انہوں نے چونکہ تمام تر گارنٹی لی تھی محسن داوڑ کو، علی وزیر کو اور عوامی نیشنل پارٹی کو اس بات پر قائل کیا تھا کہ ان کے تمام تر تحفظات جو ہیں وہ اس گورنمنٹ میں جو نئی منتخب ہوگی اس میں دور کیے جائیں گے. لیکن چونکہ تینوں کے جو تحفظات ہیں وہ دور نہیں کیے گئے اور پیپلز پارٹی گارنٹر ہے ان تینوں کی جانب سے، انہوں نے گارنٹی دی ہے، تو اب بلاول بھٹو زرداری آج روانہ ہو رہے ہیں لندن میں، اور وہ وہاں پر سیمینار میں شریک بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف سے ملیں گے، ملاقات کریں گے، اور ملاقات میں وہ یہ تمام تر تحفظات جو ہیں. تو پھر یاسر پھر یہ ہماری اطلاع یہ درست ہے کہ جب تک وہ عہد و پیمان جو بلاول نے ان جماعتوں کے ساتھ کر رکھے تھے، میوچل انڈرسٹینڈنگ جو تھی اپوزیشن پارٹیز کی، جب تک وہ پورے نہیں ہوتے تب تک وہ بھی حلف نہیں اٹھائیں گے چونکہ انہوں نے گارنٹی دے رکھی ہے؟ تو پھر یہ تاثر یا یہ اطلاع درست ہوگی؟ جامی صاحب یہ 110% یہ چیزیں کنفرم ہیں کہ جب تک جو اتحادی ساتھ جوڑے ہیں پیپلز پارٹی نے اپنے ساتھ اور نون لیگ کی جانب سے جو یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں، جب تک ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا اس وقت تک چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اپنے عہدے کا حلف نہیں اٹھائیں گے. یہ انہوں نے کنفرم کر دیا ہے. اور آج جب محسن داوڑ سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جس بنا پر ہمیں اس جگہ پر لایا گیا اور جس بنا پر ہم نے اتحادی بنے، ہم نے ان کو ووٹ دیا عدم اعتماد میں، وہ ہمارے تمام تر تحفظات ابھی بھی ہیں، اور اس کے اوپر حکومت نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب آپ ہمارے اتحادی ہیں ہم آپ کے تمام تحفظات دور کریں گے. لیکن دور بھی نہیں کیے گئے، وزارتیں بھی نہیں دی گئی. چلے وزارتیں نہیں بھی ہیں، معاملے خصوصی بھی بننا تھا تو وہ بھی نہیں بنایا گیا. مطلب جو ان کے گزارشات تھیں ان کے اوپر ابھی عمل درآمد نہیں ہوا. اور اس بات پر باضد ہیں اپنا سابق صدر آصف علی زرداری صاحب بھی کہ جب تک یہ معاملات طے نہیں پا جاتے اس وقت تک. اب اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ بالکل پیپلز پارٹی وزارتیں نہیں لے گی، لیکن اب چونکہ انہوں نے اپنی 11 وزارتیں لے لی ہیں. پیپلز پارٹی نے تو حلف اٹھا لیا، اس کے انتخاب پر بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں، لیکن کہ اس نے جو اپنے لوگوں میں، اور قادر پٹیل صاحب کو جو صحت کے قلمدان دیا گیا اس کا موازنہ لوگ ڈاکٹر فیصل سلطان سے کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے، لیکن اب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو شامل ہو گئی ہے حکومت میں، کابینہ میں. پہلے تو آ کے شیخ نے دیکھا ادھر ادھر، پھر سر جھکا کے داخلے میخانہ ہو گیا.